الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تو ہم گزشتہ کل سے ہم نے ولیمے کے احکام و مسائل شروع کیے تھے، اور شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس کے اندر کتنے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا وسیع مسئلہ ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ان سب کو جو ہے وہ یعنی جو ان میں سے اہم ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کو پڑھیں اور ختم کریں اس مسئلے کو۔ ولیمے کے جو احکام و مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کی ڈیٹیل اور تفصیل ہم تفصیل سے نہیں جان سکتے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ جو اہم مسائل ہیں ان سے انشاءاللہ ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ تو بقیہ جو مسائل ہیں ولیمے کے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو پانچواں مسئلہ ہمارے پاس جو ہے، باقی چار ہم نے کل تقریباً چیزیں پڑھی تھی اس سے متعلقہ، پانچویں چیز ہے ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا حکم۔ ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا حکم، تو پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بندے نے دعوت نامہ دیا ہے، یا آپ کو میسج کیا ہے، یا آپ کو کال کی ہے اور آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے میرے ولیمے پر آنا ہے یا ہمارے ولیمے پر آنا ہے، تو کیا یہ دعوت کو قبول کرنا واجب ہے یا سنت ہے یا فرض کفایہ ہے یا کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے۔ اگر آپ نہیں جاتے، یعنی اگر ہم ان تینوں اقوال کو سامنے رکھیں کہ فرض ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، یا پھر جو ہے وہ سنت ہے یا مستحب ہے، اگر آپ اس کو فرض مانتے ہیں، واجب مانتے ہیں دعوت ولیمہ کو اور قبول کرنے کو، تو اگر آپ نہیں جاتے تو آپ گناہ گار ہیں۔ اگر آپ نہیں جاتے تو پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم فرض کفایہ مانیں، فرض کفایہ کی صورت میں اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کباڑہ کر کے آ جاتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے جانے کی، مطلب آپ گناہ گار نہیں اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم سنت اور مستحب سمجھیں تو مطلب یہ اچھا عمل ہے، اگر کوئی جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں جا پاتا یا وہ مناسب نہیں سمجھتا، نہیں جاتا، تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے تینوں اقوال کی روشنی میں۔ تو یہ تینوں اقوال ہیں، اس کے اندر ہم ہر ایک کی دلیل کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کے اندر راجح تک پہنچیں، اور جو زیادہ اقرب ہے، زیادہ قریب ہے حدیث کے اور نبی علیہ السلام کے اقوال کے، اس کو ہم ترجیح دیں گے۔ تو اس میں تین قول ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے۔ پہلا قول یہ کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا قول ہے۔ جمہور فقہا اور اہل علم کا یہ قول ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کو کسی نے دعوت نامہ دیا ہے اور نام لے کر آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ نے میری دعوت پر آنا ہے، یا متعین کر کے آپ کو دعوت دی ہے، تو آپ کا اس ولیمے کی دعوت میں جانا واجب ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر آڑے آ جائے، رکاوٹ بن جائے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اصل اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ دلائل بے شمار ہیں واجب کہنے والوں کے، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیأتها، اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیأتها، جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ آئے۔ فلیأتها امر ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ ضرور آئے، یعنی اس دعوت کو قبول کرے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، پہلے امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، الا کہ اس کو وجوب سے پھیرنے کی کوئی دلیل مل جائے، الا کہ اس کو وجوب سے ہٹانے کی یا پھیرنے کی کوئی دلیل یا قرینہ صارفہ مل جائے جو اس کو وجوب سے استحباب کی طرف لے جائے۔ تو یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ جس قرینے اور اشارے سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ نبی علیہ السلام کا حکم استحباب کے لیے ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى ولیمۃ عرس فلیجب، یہاں باقاعدہ شادی کا نام لے کر کہا گیا، یہ پہلے تو ولیمہ لفظ عام تھا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی یہاں عام دعوت ہے، لیکن آگے حدیث کے اندر باقاعدہ عرس کا ذکر ہے، اور عرس شادی کو کہتے ہیں۔ عرس وہ نہیں جو بابے کا ہوتا ہے، وہ بھی عرس کہتے ہیں، بابے کا عرس، فلاں بابا جی کا عرس، تو یہ عرس وہ نہیں ہے، یا عرس ان سے مراد شادی ہے، یا عرس ان سے مراد شادی ہے۔ کہتے ہیں اذا دعی احدکم الی ولیمۃ عرس فلیجب، جب تم میں سے کسی کو شادی کے ولیمے کی دعوت دی جائے، فلیجب، تو وہ اسے قبول کرے، جواب دے۔ یہ امر ہے اور امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے اگر وہ روزے کی حالت میں بھی ہوتے تھے تو ولیمے میں جا کے دعوت قبول کرتے تھے، اگرچہ کھاتے نہیں تھے لیکن دعوت پہ چلے جاتے تھے، وہاں جا کے کہتے کہ میں روزے دار، لیکن دعوت قبول کرتے تھے۔
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरी दलील हज़रत अबू हुरैरा की हदीस, उनका कौल है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु काना यक़ूलु शर्रु त्ताआमी त्ताआमुल वलीमति युदआ लहल अग़नियाउ व युत्रकुल फुक़राउ। फरमाते हैं कि सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है जिसके अंदर मालदार लोगों को, बड़े लोगों को तो बुला लिया जाए, लेकिन फुकरा और मसाकीन को छोड़ दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, उनकी तरफ तवज्जो ही ना दी जाए। और आप जानते हैं जो बड़े लोग होते हैं उनकी दावतें, उनके वलीमे ऐसे ही होते हैं कि वहाँ उमरा को, बड़े लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन फुकरा और मसाकीन को छोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से आता है कि बाद सलफ सालिहीन जब वलीमा करते थे तो उसके अंदर वो एहतमाम करते थे कि 3 तरह के लोगों को शामिल किया जाए, 3 तरह के लोगों को, जिसके अंदर उलमा और फुजला भी हों, जिसके अंदर मालदार भी हों, जिसके अंदर फुकरा और मोहताज भी हों, जरूरतमंद भी हों, हाजतमंद भी हों, गरीब लोग भी हों, ताकि ये वलीमे की दावत के अंदर सारे तरह के लोगों को जमा किया जा सके। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शर्रु त्ताआमी त्ताआमुल वलीमति, सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है, युदआ लहल अग़नियाउ, जिसके लिए गनी लोगों को तो दावत दी जाए, वयुत्रकुल फुकरा, और फुकरा और मसाकीन को छोड़ दिया जाए। वमन तरक दावता, और जिसने वलीमे की दावत को कबूल ना किया, फ़क़द असल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। और आप जानते हैं कि नाफरमानी और मासियत उस काम को कहते हैं जो वाजिब को छोड़ने वाला, यानी जिसके अंदर किसी वाजिब को छोड़ा जाए या किसी हराम का इर्तिकाब किया जाए, उसमें कहते हैं कि ये इसने मासियत का काम किया है, गुनाह का काम किया है। तो हज़रत अबू हुरैरा का ये फरमाना, वमन तरक दावत फ़क़द असल्लाह व रसूलहु, जिसने वलीमे की दावत मिलने के बाद उसको कबूल ना किया, उसने अल्लाह और उसके रसूल की मासियत की, यानी उसकी नाफरमानी की। तो इसका मतलब वाजिब छोड़ा है, वाजिब है तो ना मासियत का नाम दिया ना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। चौथी दलील हज़रत नाफे, जो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के आज़ाद करदा गुलाम हैं। हज़रत नाफे ताबी हैं, फिका है, इमाम है, मुहद्दिस हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के आज़ाद करदा गुलाम भी हैं। वो बयान करते हैं और उनके शागिर्द भी हैं, कहते हैं समीअतु अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यक़ूल, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सुना, वो फरमा रहे थे, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अजीबू हादिहि दावती, अजीबू हादिहि दावता इज़ा दुईतुम लहा, इस दावत को कबूल करो, जवाब दो जब तुम्हें बुलाया जाए। काला, नाफे कहते हैं, कान अब्दुल्लाह याती दावता फिल उर्सी व गैरिल उर्सी व हुवा साहिब, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जब उनको दावत में बुलाया जाता, चाहे शादी की दावत होती, वलीमे की, या कोई और दावत होती, अगरचे रोजेदार भी होते थे तो वो दावत कबूल करते थे, लेकिन खाते नहीं थे, मतलब कह देते थे कि मैं रोजेदार हूँ लेकिन मैं आ गया हूँ। आप जानते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे सबसे ज्यादा अमल करने वाले, और सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा सुन्नत के हरीस, सुन्नत की पैरवी करने वाले अब्दुल्लाह बिन उमर थे। बल्कि इतना ज्यादा मुबालगा करते थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर सुन्नत की इत्तिबा में कि सहाबाए किराम फरमाते हैं, ताबीन फरमाते हैं कि जब कहीं सफर के अंदर जा रहे होते थे तो जाते जाते एक जगह बैठ जाते थे, तो सहाबा पूछते कि आप क्यों यहाँ बैठे हो, या उनके शागिर्द पूछते कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो फरमाया करते थे कि यहाँ मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को क़ज़ाए हाजत करते देखा था, अल्लाह के नबी ने यहाँ बैठकर क़ज़ाए हाजत की थी। इस कदर नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबाए किराम को दिल लगी, और सहाबाए किराम के साथ उनको एक मोहब्बत और एक अपनाइयत थी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है कि दौरान सफ़र अगर उस जगह से गुजर होता जहाँ अल्लाह के नबी ने नवाफिल पढ़े होते थे, तो वहाँ खड़े होकर नवाफिल पढ़ना शुरू कर देते थे और कहते थे कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा कि आपने इस जगह पर जो है वो नवाफिल पढ़े। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में आता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए आम दावत पर भी लब्बैक कहकर, यानी उस पे हाजिर होकर, अगरचे रोजे की हालत में भी होते थे तो वहां चले जाते थे, लेकिन वहां जाकर खाना नहीं खाते। इसका मतलब ये है अगर कोई गुजर हो तो आप दावत पे चले जाएं लेकिन खाना ना खाएं, मतलब आप हो सकता है आप वो खाना नहीं खाना चाहते, आपको डॉक्टर ने रोका है, कोई और मसला हो सकता है, तो लेकिन आप दावत कबूल करें, आप चले जाएं, लेकिन वहां जाकर कह दीजिए मुझे ये मसला है, मैं नहीं खाना चाहता, या मैं रोजेदार हूँ, या लेकिन दावत कबूल करना जरूरी है। इससे ये पता चलता है। दूसरा कौल ये है कि वलीमे की दावत फर्ज किफाया है, जैसे जनाजा है, जैसे नमाज जनाजा है, अगर कुछ लोग जो है वो
کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو جو نہیں پڑھنے والے وہ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے گناہگار ہوں گے۔ تو مطلب یہ اس انداز سے انہوں نے لیا ہے، کہتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں تو قبول نہ کرنے والے گناہگار نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ولیمے والے کا کباڑہ کرنا مقصود ہے، تو وہ جتنے لوگ جا کے کچھ لوگ اگر کر لیں تو باقیوں سے فرض کفایہ ادا ہو جائے، فرض ادا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ مطلب کہ یہ قول بعض شافعیوں کا ہے اور حنابلہ سے ایک دوسری روایت، اصل جمہور کے ساتھ ہیں لیکن ان سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ تو گویا کہ حنابلہ کے ہاں دو قول ہو گئے، ایک یہ ہے کہ اور وہ جمہور کے ساتھ پہلا قول ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، لیکن دوسرا قول یہ کہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو باقی جو نہیں گئے ان پر گناہ نہیں ہوگا نہ جانے کی وجہ سے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ دعوت کو قبول کرنے میں دعوت دینے والے کی تکریم ہے، اس کی عزت ہے، اور اس سے تعلق کا ثبوت ہے کہ ایک مسلمان جب کوئی شادی کرتا ہے، ولیمہ کرتا ہے، تو اس پر کچھ لوگ اگر چلے جاتے ہیں تو اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، اس کو مطلب حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس کی، اور اس کو یعنی دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار دیکھیں اس کا آپس میں ان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو اصل تو یہ چیز ہے کہ اس کی عزت کرنا، اس کی توقیر کرنا اور تعلق کا ثبوت دینا۔ تو یہ کچھ لوگ بھی جا کے کر سکتے ہیں، مطلب کچھ لوگ اگر چلے جاتے ہیں تو اس کو عزت تو مل جائے گی، مطلب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس لوگ آئے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں جائے گا تو پھر گویا کہ اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور مطلب اس کا دل ٹوٹ جائے گا، برا محسوس کرے گا وہ کہ میرے دعوت نامے پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا اس پہ تکریم ہے، اس کی عزت ہے، اس سے تعلق کا ثبوت ہے، مومنوں کا آپس میں، مسلمانوں کا آپس میں۔ تو اگر کچھ لوگ جا کے تعلق کا ثبوت دے دیتے ہیں اور اس کی عزت اور خاطر تواضع کر دیتے ہیں تو اچھے کلمات بول کر، تو یہ کافی ہے، سب کے جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح انہوں نے قیاس کیا ہے، قیاس کس پہ کیا ہے؟ سلام کا جواب دینے پر۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت پہ سلام کرے تو سب پہ جواب دینا لازم نہیں، سب پہ جواب دینا لازم نہیں۔ اگر ایک بندہ بھی جواب دے دیتا ہے پوری جماعت میں سے، مثلا آپ آئے مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ان میں سے ایک نے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کی طرف سے جواب ہو گیا، یعنی سب پر لازم نہیں جب اکٹھے بیٹھے ان کے سارے جواب دیں، ایک اگر جواب دے دیتا ہے تو کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے سلام کہنے والے کے جواب میں ایک جماعت میں اگر ایک بندہ جواب دے دیتا ہے تو باقیوں سے کفایت کر جاتا ہے، ایسے اگر ولیمے میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ اسلام کی طرح ہے، وہ ہے کہ انہوں نے اسلام پر قیاس کیا ہے، انہوں نے اسلام پر قیاس کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ یہ احناف اور شافعیہ سے ایک دوسری روایت ہے، یعنی ان کی پہلی روایت اور اصل مذہب ان کا جمہور کے ساتھ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واجب والا، لیکن بعض احناف یعنی ان میں سے ایک روایت یہ ہے، شافعیوں سے بھی ایک روایت ہے اور احناف سے بھی، وہ یہ ہے کہ مستحب ہے، یعنی مندوب ہے، واجب سے نیچے کا درجہ ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ سنت مؤکدہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن واجب نہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقع بھی یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقع بھی یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن ہم ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کی بات کو چھوڑتے نہیں، میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے چھوڑتے ہیں، ہم دلیل کی اتباع ہیں، ہم دلیل کے متابعین ہیں، ہم کسی ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن البانی، ابن عثیمین کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم حدیث کے اتباع کرنے والے ہیں، جس کے پاس دلیل ہے چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے قول کو ہم ترجیح دیں گے اور اس کے قول کو ہم کہیں گے کہ یہ اقرب الی الصواب ہے اور حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا ہم کتنے پیچھے بھی ہم نے مسئلے پڑھے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے ابن تیمیہ کے موقف کو مرجوع قرار دیا ہے اور دیگر علماء کے موقف کو راجح قرار دیا ہے، اور بسا اوقات جمہور کے قول کو ہم نے مرجوع قرار دیا ہے اور ایک فرد واحد کے قول کو ہم نے راجح قرار دیا ہے۔ بات دلیل کی ہے، اگر دلیل جس کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کا قول مرجوع ہے، چاہے وہ بڑے تو بڑا امام کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے یہاں ابن تیمیہ کا قول مرجوع ہے، ابن تیمیہ کا قول یہاں مرجوع ہے کیونکہ ان کی دلیل کمزور ہے، ان کی دلیل کمزور ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض احناف اور بعض شافعیوں نے کیوں کہا کہ سنت مؤکدہ ہے یا مستحب ہے؟ انہوں نے کہا جن حدیث کے اندر کہا گیا ہے نا کہ جسے ولیمے کی دعوت دی جائے وہ آئے، جیسے پہلے حدیث ہے، انہوں نے کہا یہ استحباب کے لیے، یعنی مندوب ہے، ندب پہ معمول کیا جائے گا، وجوب پہ معمول نہیں کیا جائے گا۔
اس کو ہم واجب نہیں کہیں گے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بندہ اگر آپ کو کہے کہ یہ مال ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ کہنا چاہے کہ میں نہیں لینا چاہتا, تو کیا زبردستی آپ اس کو وارث بنا سکتے ہیں؟ یعنی گویا کہ انہوں نے ایک طرح کی یہ عقلی دلیل دی ہے. اور عقلی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے آپ کسی کو زبردستی کسی چیز کا مالک نہیں بنا سکتے, ایسے آپ کسی کو دعوت نامہ بھی زبردستی نہیں دے سکتے. مطلب اگر آپ کسی بندے کو کہیں یہ گاڑی آپ کی ہے, وہ کہے نہیں میری نہیں ہے, آپ کہیں نہیں آپ کو لینی پڑے گی گاڑی, وہ کہے میں نے نہیں لینی, تو مطلب زبردستی تو آپ اس کو ملکیت نہیں نا منتقل کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ کو ولیمے کی دعوت دے رہا ہے تو مستحب ہے کہ آپ اس کی دعوت پہ لبیک ہیں, لیکن زبردستی آپ پہ واجب کر دے یہ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ایک عقلی دلیل ہے لیکن یہاں نہیں چلے گی, کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے واجب اور حق قرار دیا مومن کا مومن پر. تو بہرحال لیکن انہوں نے ایک دلیل دی ہے. راجح کیا ہے؟ دلائل کے پیش نظر جمہور کا قول راجح ہے کہ جب کسی کو نام لے کر, جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا, جب کسی کو نام لے کر متعین کر کے ولیمے کی دعوت دی جائے کہ فلاں بن فلاں تو نے ولیمے پہ آنا ہے, یا فلاں 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 بندوں نے ولیمے پہ آنا ہے, یا اشارہ کر کے کہا جائے آپ نے بھی آنا ہے, آپ نے بھی آنا ہے, آپ نے بھی آنا ہے, باقیوں کو چھوڑ دیا جائے, یہ متعین کرنا ہے. تو اس وقت جن جن کو متعین کیا گیا ہے ان کے لیے دعوت ولیمے کو قبول کرنا یہ واجب ہے. اور اگر کوئی عذر نہیں, یعنی اگر قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے تو واجب ہے, لیکن اگر کوئی عذر ہے تو آپ اس کو پیش کر دیں کہ بھئی میرا یہ عذر ہے, میں نہیں آنا چاہتا یا میں نہیں آ سکوں گا, تو پھر ٹھیک ہے. باقی جو ولیمے کی دعوت کو سلام کا جواب دینے پر قیاس کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ اس کی تخصیص تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. یعنی اسلام کا جواب دینے کی تخصیص تو اللہ کے نبی نے کر دی کہ جب جماعت اسلام کوئی بندہ کہے, اگر پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے, ایک پورا گروپ ہے, تو اس میں اگر کوئی اسلام آ کر کہتا ہے تو ایک بندہ جواب دے دے, یہ کافی ہے. لیکن یہاں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو کچھ لوگ چلے جائیں تو باقی لوگوں سے ادا ہو جائے گا, تو یہ تو کہیں نہیں حدیث کے اندر بیان ہوا, بلکہ نبی صاحب نے تو کہا ہے کہ فلیجب, اسے جواب دے, مطلب کہ آئے اس پر. لہٰذا یہ اسلام پر قیاس کرنا یہ درست نہیں, چونکہ اسلام کا جواب دینے کی تو اللہ کے نبی نے خود تخصیص کر دی ہے, لیکن اس کے اندر اللہ کے نبی نے تخصیص نہیں کی, بلکہ مطلق آپ نے کہا جس کو بھی دعوت دی جائے وہ آئے اور اس دعوت میں جو ہے وہ شرکت کرے. اچھا, یہاں کچھ صورتیں ہیں, میں جب بچوں کو یہ پڑھا رہا تھا وہاں درس نظامی میں, تو میں نے کچھ کافی ساری صورتیں جمع کی تھیں مختلف علماء کی کلام سے, اور کچھ ذہن کے اندر بندے کی چیزیں آ جاتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ولیمے کی دعوت واجب نہیں رہ جاتی, واجب نہیں رہ جاتی. مطلب اصل تو یہ کہ واجب ہے, لیکن اگر یہ صورتیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی صورت آ جائے تو پھر واجب نہیں ہوگی, بلکہ بس وقت جانا جائز ہی نہیں ہوتا, ولیمے پر جانا جائز ہی نہیں ہوتا, حرام ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں. اگر آپ کو دعوت دی بھی ہو تو وہاں جا نہیں سکتے آپ. کچھ صورتیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم تقریباً 8-9 کے قریب صورتیں ہیں, یا جتنی بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کب ولیمے کی دعوت واجب نہیں ہوتی؟ پہلی صورت جب نام لے کر یا متعین کر کے دعوت نہ دی گئی ہو. مثلا وہ کہے آپ لوگوں نے ولیمے پر آنا ہے, کسی کا نام نہ لیا جائے کہ فلاں فلاں تم نے آنا ہے, اب ان میں سے کچھ لوگ چلے جائیں, پھر وہ فرض کفایہ والی بات ہو جائے گی, کچھ لوگ چلے جائیں, لیکن اگر کوئی نہیں چاہتا تو اس کو پابند نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ آپ نے نام ہی نہیں لیا, آپ نے کہا آ جانا. اچھا, ایک تو صورت یہ ہے. اور اگر وہ کہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے ولیمے پر آنا ہے تو اس صورت میں واجب ہو جائے گی, تو اس صورت میں دعوت واجب ہو جائے گی قبول کرنا. لیکن اگر وہ کہے کہ آپ لوگوں نے آنا ہے تو یہ اس صورت میں اگر کوئی نہیں چاہتا تو گناہ گار نہیں. لیکن اگر وہ کہے کہ آپ سب لوگوں نے آنا ہے تو اس صورت میں ہر ایک پر جانا واجب ہو جائے. اسی طرح اگر وہ کہے کہ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ولیمے کی دعوت ہے, پھر وہ چند ایک کے نام لے لیتا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے بھی آنا ہے, آپ نے بھی آنا ہے, آپ نے بھی آنا ہے, باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے, پہلے عام دعوت دے کر پھر چند ایک کو خاص کر دیتا ہے. تو جن کو خاص کیا ہے ان پر واجب ہے جانا, لیکن جن کو خاص نہیں کیا ان پر جانا واجب نہیں ہے. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے اصول فقہ کے اندر, عموم کی تخصیص کرنا. عموم کی تخصیص کرنا کیا حدیث سے قرآن کے عموم کی تخصیص ہو سکتی ہے, یہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس کے اندر آپ کو مثال سے یہ مسئلہ زیادہ سمجھ آ جائے گا. ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ قرآن میں سے جو میسر ہو آسانی سے وہ پڑھ لیا کرو. لیکن ہم آپ کہتے ہیں کہ یہاں سورہ فاتحہ کہاں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں حدیث نے تخصیص کر دی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث تخصیص نہیں کر سکتی, خبر واحد تخصیص نہیں کر سکتی. تو ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو لیکن صحیح ہے تو کر سکتی, تخصیص کیوں نہیں کر سکتی؟
تو یہ اس طرح کی مثال، مطلب ایک بندہ پہلے عام حکم دیتا ہے، کہتا ہے جی آپ لوگوں نے میرے ولیمے پہ آنا ہے، پھر کہتا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں نے آنا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو جن کو چھوڑا ہے ان پر واجب نہیں، لیکن جن کے نام لیے ہیں ان پر واجب ہے. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ ولیمے میں کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا، آپ کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا فاسق و فاجر قسم کا ہے، اور اس کے ولیمے میں انہوں نے ڈول ڈمکے بھی کرنے ہیں، اور گانا موسیقی بھی چلانی ہے، وہاں شراب بھی پی جانی ہے، فلاں کام بھی ہونا ہے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ وہاں یہ کام ہونا ہے تو آپ پر جانا جائز نہیں. ہاں اگر آپ روک سکتے ہیں یعنی منکر کو، برائی کو، تو پھر آپ جائیں. لیکن اگر آپ کے پاس روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ نہ جائیں، کیونکہ گویا کہ آپ وہاں شریک ہونے جا رہے ہیں. تو ولیمے میں کوئی خلاف شریعت کام ہو، اسے روکنے یا اس پر رد کرنے کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر دعوت قبول کرنا واجب نہیں، بلکہ اس صورت میں تو جانا جائز ہی نہیں. لیکن اگر ایک آدمی روکنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے جانا چاہیے اور اس منکر اور برائی کو ختم کرنا چاہیے. مطلب کوئی چودھری آدمی، بڑا آدمی، اس کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں روک سکتا ہوں، تو وہ جائے. لیکن اگر وہ عام چھوٹا آدمی، اس کو پتا ہے کہ میری وہاں کون سنے گا، اس کو چاہیے کہ وہ جائے نہ، ان کی حوصلہ افزائی نہ کرے، اس میں شامل نہ ہو. خلاف شریعت کام کیسے ہوتے ہیں؟ مثلا چند ایک مثالیں ہم دیکھتے ہیں. موسیقی ہے، شراب پی جانی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، عورتوں کا لباس پہننے کے باوجود ننگے ہونا، یعنی عورتوں کا لباس پہننے کے باوجود ان کے ننگی ہونا، مطلب جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسمۃ البخت لا یجدن رائحۃ الجنۃ وان ریحا توجد مسیرۃ 40 خریفا، جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی علماء نے کچھ اور مثالیں بھی دی ہیں. ولیمہ میں کوئی منکر خلاف شرع کام نہ ہو، جیسا کہ شراب، فضولیات، ریشمی قالین بچھے ہونا، حیوانات کی تصویریں لٹکائے ہونا، مطلب حیوانات کی تصویریں لٹکی ہیں، سونے یا چاندی کے برتن وہاں موجود ہیں، کوئی مطلب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سبب واجب چھوڑنے کے یہ آزار ہیں. یعنی ہم ان کی وجہ سے جو وجوب ہے ولیمے کا، حکم کا، وہ گر جائے گا، پھر واجب نہیں رہے گا. یہ اس کی طرف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا. حافظ ابن حجر کی بھی تقریباً کلام فتح الباری کے اندر اس سے ملتی جلتی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام بھی امام نووی کی کلام سے تقریباً ملتی جلتی ہے، اس کے قریب قریب ہے. اچھا، اس کے بعد کی صورت یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت دینے والا کو بدعتی اور فاسق نہ ہو. اگر فاسق ہے تو پھر دعوت واجب نہیں، پھر قبول کرنا واجب نہیں ہے. بدعات میں سے کون کون سی بدعات ہیں، یہ میں نے بطور فائدے کے ساری چیزیں لکھ دی ہیں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے. تو ولیمے کی دعوت دینے والا کو بدعتی یا فاسق آدمی نہ ہو. اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے. اور بدعات کیسی ہو سکتی ہیں؟ مثلا جس نے آپ کو دعوت دی وہ شیعہ ہے، رافضی ہے، صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والا ہے، صحابہ کو گالی دینے والا ہے، ان کی تنقید کرنے والا ہے، اسلام کے ثابت شدہ حقائق کا انکار کرنا، جیسا کہ لبرلزم ہے، مطلب لبرل قسم کے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی اگر آپ جائیں گے ان کے کاموں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی یا جزئی طور پہ انکار کرنے والا، تمام ادیان کا وحدت کا نعرہ لگانے والا، یعنی جو کہتے ہیں سارے ادین ایک ہی ہے، جی سارے ادیان قریب قریب ہے. آج بعض لوگ نکلے ہیں جو وحدت ادیان کا نعرہ لگانے والے کہتے ہیں جی قریب کریں، سب کو قریب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دین میں مبادیات تو سب کی ایک ہی ہیں، لہٰذا ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. یعنی گویا کہ بے حیائی والی بات ہے نا. اس کو ہم کہیں گے جس کے اندر غیرت نہیں، جس کے اندر دین اسلام کی غیرت نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہودی عیسائی مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہودی عیسائی مسلمان سارے ہندو سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ مبادیات تو ایک ہے نہیں، مبادیات تو ایک ہے نہیں، لہٰذا ہر ایک اپنے اپنے دین پہ عمل بھی کرتا رہے اور ہم لڑیں بھی نہ آپس میں. اس میں باقاعدہ کتابیں لکھی بعض جاہلوں نے، بعض جاہل علماء نے اس میں کتابیں لکھی وحدت ادیان کا نعرہ لگا کر کہ جی سارے دینوں کو ایک کرنا چاہیے اور کافروں کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ناقض ایمان میں سے سب سے بڑا ناقض ہے. جو بندہ کافر کو کافر نہ مانے وہ کافر ہے. جو بندہ پکے کافر کو، جس کا کفر ثابت ہے، جس کا کفر ثابت ہے، جو اس کو کافر نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ باقاعدہ قاعدہ ہے اور اصول ہے. علماء نے جو نواقض ایمان کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس ناقض کو ذکر کیا ہے کہ جو کافر کو کافر نہیں مانتا وہ کافر ہے. مثلا جو کہتا ہے ابو لہب کافر نہیں، فرعون کافر نہیں، ابو جہل کافر نہیں، اور بش اور یہ بڑے بڑے کافر نہیں، وہ بندہ خود کافر ہے جو کفار کو کافر نہیں مانتا. تو اس وجہ سے یہ جو لوگ نعرے لگانے والے ہیں تقابل ادیان کا، تقارب ادیان کا، کہ ادیان کو قریب کرو اور جو ہے وہ کافروں کو کافر نہ کہو،
ان کو یہ نہ کہو وہ نہ کہو، جو دل کے اندر نرمی رکھنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ بھی آ جائے اللہ کی قسم ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا. فرمایا ہر وہ یہودی عیسائی جس کو میری نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچتا ہے اگر میری نبوت اور رسالت پہ ایمان لے کر نہیں آتا تو وہ یہودی ہے اور وہ جہنمی ہے اور وہ آگ کے اندر جائے. یہ کہتے کہ نہیں اپنے دین پہ سارے عمل کرتے رہیں لیکن ہم اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ مل جائیں، تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا بھی قطعاً جائز نہیں. غیر اللہ سے استغاثہ کرنے والا، وسیلہ ڈالنے والا غیر اللہ کا، ان سے مدد مانگنے والا، مردوں کو پکارنے والا، یہ اس سے بڑی بدعت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایسے بندے کی دعوت کو قبول کرنا یہ دعوت ولیمہ واجب نہیں اس پر، اور نہ جو ہے وہ اس کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے. امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا، ایک آدمی کا ہمسایہ رافضی ہے. امام احمد سے پوچھا گیا ایک آدمی کا ہمسایہ رافضی ہے تو کیا وہ اپنے رافضی ہمسائے کو سلام کہے، یعنی کیا اس کو سلام کہہ سکتا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، اس کو سلام نہ کہے. تو انہوں نے پوچھا سلام نہ کہے، اور اگر کہنے لگے کہ اگر وہ رافضی سلام کہے تو اس کا جواب بھی نہ دے، اگر وہ رافضی سلام کہے تو اس کا جواب بھی نہ دے. اور رافضہ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں اور ان کی تنقید کرتے ہیں، اس کو رافضی کہتے ہیں. ایک اور صورت ہے جس صورت میں دعوت ولیمہ واجب نہیں ہوتی. دعوت دینے والا کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا، دعوت دینے والا کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا، یا کوئی ایکٹر گلوکار ہو، کوئی ایکٹر ہو، کوئی گلوکار ہو، کوئی ایسا شخص ہو، تو ایسے شخص کی دعوت بھی قبول کرنا یہ بعض صورتوں میں جائز نہیں، بعض صورتوں میں واجب نہیں. اور بسا اوقات اگر کسی مسلک کا تقاضا ہو، اگر کسی مسلک کا تقاضا ہو، مثلا آپ کو پتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو وہاں جو منکر برے کام ہوتے ہیں ان کو روک سکتا ہوں یا اس کی اصلاح کر سکتا ہوں، اس صورت میں صرف جا سکتا ہے. وگرنہ ایسے لوگوں کی دعوتوں پہ جانا، آپ جانتے ہیں اکثر ان لوگوں کی جو مناسبات ہوتی ہیں، ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ برائیاں ہوتی ہیں، شراب پی جاتی ہے، جو ہے وہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، دنیا کا ہر گندا کام ان کی شادیوں میں ہوتا ہے. یعنی جو خود فحاشی پھیلانے والے ہیں کیا وہ اچھے پروگرام کریں گے؟ جو خود فحاشی پھیلانے والے ہیں کیا وہ خود اچھے کام کریں گے؟ سازگار فحاشی پھیلانے والوں کے شادیوں پہ وہی لوگ آئیں گے جو فحاشی پھیلانے والے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ تو لوگ ان کو کہیں گے دیکھیں خود یہ فحاشی پھیلاتے ہیں اور اپنی شادیوں پہ آ کے یہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اگر آپ جاتے ہیں، یعنی آپ کا وہاں جانا ان لوگوں کے پروگرامز میں، یہ گویا کہ اچھے لوگ جب ان کے پروگرامز میں جائیں گے وہ کہیں گے دیکھیں یہ فلاں مولوی صاحب آئے، یہ فلاں آئے، یہ فلاں آئے، ان کے اور سینہ کھل جائے گا اور وہ اور ایڑیاں اٹھائیں گے اور وہ فخر کریں گے کہ ہم، اس کا مطلب کہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا ایک بڑا احترام ہے، ہر طرح کے لوگ ہماری شادی میں آئے ہوئے. نہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ایسے بھی واجب نہیں ہوگا. اور دوسرا ویسے بھی ایسے لوگوں کی شادیوں میں بے حیائی، شراب نوشی اور خلاف شریعت کاموں سے خالی نہیں ہوتی ان کی شادیاں. اسی طرح جب دعوت دینے والے کی اکثر کمائی حرام کی ہو، جب دعوت دینے والے کی اکثر کمائی حرام کی ہو تو بھی اہل علم و فضل لوگوں کو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. یعنی عام کو بندہ اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن بڑے لوگوں کو اس کی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کے جانے سے اسے یہ لگے گا کہ شاید یہ میری کمائی کو حلال سمجھتے ہیں. جیسا کہ بعض کسی عالم کو عمرہ کروا دیتے ہیں، بعض لوگ کسی عالم کو عمرہ کروا دیتے ہیں سال میں ایک دفعہ، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مولوی صاحب ان کی وجہ سے عمرے پہ جاتے ہیں، لہذا مولوی صاحب ان کے کام کو صحیح سمجھتے ہیں. یہ گویا کہ وہ اپنے کام پہ، اپنے کاروبار اور غلط تجارت پہ یہ لیبل لگانے کے لیے، یہ مونوگرام لگانے کے لیے کہ مولوی صاحب ہمیں عمرہ کروایا اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمیں کہ غلط کر رہے ہو. تو اس انداز سے ایسے لوگوں کی جن کی کمائی ہے یہ اکثر حرام کی، ان کی بھی دعوتوں پہ جانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، خصوصاً بڑے لوگوں کو، علماء کو، یہ زیب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا. البتہ رہا کیا وہ اگر کھاتا ہے اس کے گھر سے تو یہ حرام ہے کہ حلال ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی حرام کمائی والے کے گھر سے آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی اثر انداز نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، تو اگر مجھے چیز کوئی ہدیہ کرتا ہے یا مطلب کہ مجھے کوئی گفٹ کرتا ہے تو کیا میں اسے لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس کا حرام کا کھانا اس کا عمل ہے، لیکن آپ اس سے اگر کوئی چیز لیتے ہو تو آپ کے لیے جائز ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے آپ نے باقاعدہ قرض لیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی السلام کو پتا تھا کہ یہودی سود کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی یہودیوں کے ساتھ تعامل کیا ہے، اور یہودی آپ کو مطلب غیر مسلم آپ کو گفٹ بھی کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی السلام ان سے قرض بھی لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی، حالانکہ ان کو پتا تھا نبی اسلام کو کہ یہودی جو ہیں وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح دعوت دینے والا کافر یا مشرک ہو تو بھی قبول کرنا واجب نہیں، کیونکہ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے ولیمے کی دعوت قبول کرنا، غیر مسلم کا نہیں۔ لہذا دعوت دینے والا مسلمان ہے تو پھر اس کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی صورت ہو تو پھر واجب نہیں رہ جائے۔ دعوت دینے والے نے دعوت دی اور قبول کرنے والے نے کسی عذر کی وجہ سے معذرت کر لی تو اس صورت میں بھی، اور اس نے قبول بھی کر لی، یعنی آپ کو کسی نے دعوت دی ولیمے کی، آپ نے معذرت کر لی کہ میرا یہ عذر ہے، میری یہ مطلب کہ یہ مسئلہ ہے، میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی واجب ساقط ہو جائے گا، پھر واجب ہی دعوت رہے گی۔ اگر کسی آدمی کے ولیمے پر جانے سے فتنے کا ڈر ہو، اگر کسی آدمی کے ولیمے پر جانے سے فتنے کا ڈر ہو کہ اگر میں وہاں گیا تو وہاں میرا دشمن بھی آ رہا ہے یا وہاں ہو سکتا ہے لڑائی پڑ سکتی ہے، تو اس کو نہیں جانا چاہیے، ایسے شخص کو نہیں جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بعض لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ سیکورٹی ہوتی ہے اور گن مین ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ایسے مقامات پہ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں قتل و غارت شروع ہو جائے، تو اس وجہ سے جو ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی دشمنی ہو یا اس کو ڈر ہو کہ میں وہاں جاؤں گا تو میرے ساتھ فلاں بندہ اور آگے سے وہ بھی آئے گا تو ہماری وہاں لڑائی نہ ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو نہیں جانا چاہیے، اور واجب بھی ہوگا، اگر وہ نہیں جاتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ولیمہ میں، جس ولیمے میں صرف مالدار لوگوں کو مدعو کر لیا جائے اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے تو بھی ایسی دعوت قبول کرنا واجب نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، جیسا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی واجب نہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں فلاں بندہ ولیمہ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر سارے امیر لوگوں کو بلا رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلا رہا ہے، تو آپ نہ جائیں، اور اگر آپ کو کہے تو آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا ہے تو یہ غریب اور فقیر اور یہ محتاج آپ کے رشتہ دار، ان کو آپ نے بلایا ہی نہیں، وہ فلاں غریب آدمی کا آپ کا ہمسایہ، اس کو آپ نے دعوت نہیں دی، تو آپ نہ جائیں تاکہ اس کی کم از کم اصلاح ہو، اس کی کم از کم اصلاح ہو۔ تو بڑے لوگوں کو اور جو علماء لوگ ہیں ان کو ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے جہاں بڑوں کو بلایا گیا اور چھوٹوں کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے لیے شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، شیخ سعدی کی طرف یہ واقعہ منسوخ کیا جاتا ہے جس کی حکایتیں معروف آپ سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کو کسی نے ولیمے پر دعوت دی، تو شیخ سعدی جو ہے وہ جیسے سادے کپڑے پہنتے تھے، غریب تھے، تو دعوت پہ گئے نا تو دربان نے روک لیا، اس نے کپڑے دے کے پھٹے پرانے، تو شیخ سعدی کو روک لیا، تو اس نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، انہوں نے کہا بھائی مجھے دعوت پہ صاحب دعوت نے بلایا ہے، مدعو کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں واپس چلے جاؤ، کیونکہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو شیخ سعدی نے کیا کیا، شیخ سعدی نے جو ہے وہ واپس گیا گھر، اور بڑا اچھا سا جو ہے وہ کپڑا پہنا، لباس اچھا سے اتن کیا، سفید رنگ کا جبہ پہنا نیا بالکل، اور آ گیا۔ وہی بندہ جس نے ان کو واپس کیا تھا اس نے ان کو سلوٹ مارا، کہتا جی سلام ہو، اور جانے دیا۔ اب شیخ سعدی نے کیا کیا، شیخ سعدی نے کھانا جب لا کے رکھا گیا نا سامنے، شیخ سعدی نے اپنا بازو ایسے نکالا، اس طرح کر کے سالن کے اندر مارنا شروع کر دیا، یعنی اپنے بازو کو سالن کے اندر ایسے مارنا شروع کر دیا۔ تو دیکھنے والوں نے بڑا تعجب کیا کہ شیخ سعدی تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ کپڑوں کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اس نے کہا اصل میں دعوت میری نہیں، دعوت تو میرے اس کپڑے کی ہے، میرے ان کپڑوں کی ہے، مطلب میرے جبے کی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا کہ پہلے میں عام کپڑوں میں آیا تھا جیسے میری اصل حالت ہے، تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا، تو جب میں کپڑے چینج کر کے نئے کپڑے پہن کے آیا ہوں تو انہوں نے مجھے سلیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر دعوت تو کپڑوں کی ہوئی، میری دعوت تو نہ ہو۔ تو مطلب یہ چیزیں اگر آپ اپنے ولیمے کے اندر صرف بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ دونوں طرح کے لوگوں کو شامل کریں اس کے اندر، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ شاید یہ صرف امیر لوگوں کی دعوت ہے۔ چونکہ یہ خوشی ہے اور اس خوشی میں سب کو شریک کرنا چاہیے۔ کچھ تنبیہات ہیں، دو تنبیہات ہیں۔ سب سے پہلے جب ایک ہی دن میں دو دعوتیں آ جائیں، ہاں جی، جب ایک ہی دن میں دو دعوتیں آ جائیں تو کیا کیا جائے؟ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے، یا تو دونوں کو اٹینڈ کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ دونوں پہ جانا ممکن کیسے ہے؟ مثلا ایک صبح کے ٹائم ہے، ایک شام کے ٹائم رات کو ہے،
تو اگر ایک بندہ مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں دونوں طرف جا سکتا ہوں تو پھر دونوں قبول کر لے، دونوں پہ جانا ضروری ہے، دونوں پہ جانا واجب ہے۔ یعنی ایک بندے کو ایک ہی دن میں 2 دعوت نامے آ گئے ولیمے کے، ایک دوپہر کے وقت ہے، ایک رات 11 بجے ہے 10 بجے، تو اب دونوں پہ جانا ممکن بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ دونوں پہ جائے، لیکن اتنا نہ کھا لے کہ ایک جگہ سے اتنا نہ کھا لے کہ دوسری جگہ جا کے پیٹ ہی پھٹ جائے اور وہاں فوت ہی ہو جائے، شہید کھانا ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں جگہ پہ جانا ممکن ہے، یعنی ایک صبح ٹائم دوپہر کے وقت ہے ولیمہ، دوسرا جو ہے وہ رات کو ہے، تو پھر دونوں پر جائے۔ لیکن اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں 4 ولیمے آ جائیں، 3 ولیمے آ جائیں تو پھر کیا کریں؟ اس کا علماء نے حل بتایا، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر سب سے جو قریبی ہے اور جس نے پہلے دعوت دی ہے اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کو اٹینڈ کرنا ممکن ہے، دونوں پہ پہنچنا، تو دونوں پہ جائے، اور اگر دونوں پہ ممکن نہیں تو جو پہلے دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ پہلی تنبیہ ہے، یعنی جس نے پہلے دعوت دی ہے اس کی دعوت کو قبول کر لے، باقی کو چھوڑ دے اگر دونوں پہ جانا ممکن نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا، یہ دوسری تنبیہ، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جو زیادہ حقدار ہے اور قریبی ہے اس کی دعوت پہ جائے۔ مثلا آپ کو 2 بندوں نے دعوت دی، ایک آپ کا ہمسایہ ہے، ایک بہت دور کا ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، لیکن ایک آپ کا ہمسایہ بھی رشتہ دار بھی ہے، تو اس صورت میں آپ ہمسایہ کی دعوت پہ پہلے جائیں، دوسرے پہ اگر نہ بھی جا سکیں تو یہ ضروری نہیں، لیکن جو آپ کا قریبی اور ہمسایہ ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ تو یہ بعض علماء نے اس طرح جو ہے وہ ایک صورت بتائی۔ ولیمے کی مطلب ولیمے کے کھانے کے بعد صاحب ولیمہ کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ تو اس میں جو حدیث کے اندر مطلب کسی کے گھر کھانا کھا کے دعا کرنے کی جو دعائیں ہیں، مطلب جو معروف دعائیں ہیں، ان میں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح جو معروف حدیث ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ دعا ہے جو